یہ قانون کلی ہے کہ کبھی بھی اپنے بڑوں کے ایام فتوحات نہ دیکھے، ان کے ایام مجاہدہ دیکھے اور اس کی اتباع کریں۔ ایام فتوحات کی نہیں کہ پیر صاحب کا گڈی ہے یار میں بھی گڈی لوں تو میں پھر ہی محسد اللہ تک پہنچوں گا، نہیں۔ بھائی وہ ادھر تشریف لائیں، یہاں پر وہ اندر آ جائیے، گدی پر بیٹھے، کرسیاں ایک دو ذرا دیکھو۔ تو یہ جملہ ہم نے حضرت والا سے 1980 میں سنا تھا، تقی مختر صاحب سے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کبھی بھی بدگمانی نہیں ہوا آج تک کسی پر بھی کہ بھئی یہ کہاں سے ان کو ایسی دنیاوی منافع آ رہے ہیں، کیونکہ مجاہدے کے بعد مشاہدہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے مجاہدہ کیا، پوری دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں آئیں، لیکن پہلی زندگی دیکھو، اور بخاری میں ابو ہریرہ کے دونوں حالات ہیں۔ ایک حالت ہے کہ میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، اللہ السلام ماشاء اللہ۔ یہ بات میں نے حضرت کی مقصد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 1980 بالکل شروع میں سنی، میں کہ پھر مجھے کبھی بدگمانی نہیں ہوئی، کبھی بھی کسی پر بھی یہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجاہدے کے بعد مشاہدہ کرا۔ میں بتا دوں بخاری شریف میں دونوں قصے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بے ہوش ہونے کا قصہ بھی لکھا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے جب عراق کی گورنری پر بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بتایا کہ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہوں، ابو ہریرہ تو وہاں بے ہوش ہو کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تنگی کے بعد انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی، تنگی کے بعد آسانی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تنگی پر آسانی مرتب اس لیے نہیں ہوتی کہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ حلوہ ہے نا، حلا، بھائی یہ حلا خطرناک ہے۔ جب تنگی آئی تو واویلا، شور شرابہ، اللہ کی ذات سے بدگمانی، بد اعتمادی، منہ سے اول فول رکھنا، پھر وہ ثمرہ مرتب ہی ہوتا، ہو نہیں سکتا کہ ثمرہ مرتب نہ ہو، لیکن ہوتا ہے کہ جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ سنکھولی کا حلوہ جامت شروع کیا سر خیر منوا، خیر ملے تو متکبر ہو جاتا ہے، خیر ملے تو چور چلاپا کرتا ہے، اللہ میں تیرے خزانے میں کمی آ گئی ہے مجھے غریب کرنا۔ امیری آ رہی ہوتی ہے قریب میں تو شور شرابہ کر کے اس کو بھگا دیتا ہے، شکار آ رہا ہو بندہ کچھ اور کرے۔ یہ بھی شکار ہوتا ہے جو امیری ہے، جو غریبی کے جال میں اس کو لے کے آنا ہوتا ہے، لیکن صبر اور خاموشی سے آنا ہوتا ہے، چپ چاپ بیٹھا سب یہ لوگ بھی آ مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکان بنایا نا، وہ ان کے بیٹے نے بنایا، سب ڈاکٹر تھے جو ساؤتھ افریقہ تھا، تو ہمیں حضرت ایک دن کہا کہ میرے ساتھ چلنا ہے، لالو کے 2 نمبر میں لے گئے، ایک چھوٹے سے مکان تھا، اس کا تالا کھولا، بمشکل 1.5 مرلے یا 2 مرلے کا مکان ہوگا وہ، جس کو ہم 60 گز یا 90 گز 3 مرلے ہوتے ہیں، 30 گز کا 1 مرلہ ہوتا ہے۔ تو اندر لے گئے تو چھوٹے چھوٹے ٹین کے کمرے ہیں، اور ایسے ہاتھ لگائے تو لگتے ہیں بالکل چڑیاں بڑیاں یہ ان میں تھی، ایسے پرانا سا تھا۔ فرمایا کہ ساری زندگی میں نے اپنی والدہ کے ساتھ یہاں گزاری ہے، رہ لیا کے ساتھ۔ پھر ایک کمرہ بتایا کہ اس کمرے میں بیٹھ کر میں نے پوری عالمگیری حفظ کی ہے، ایک کمرے کو بتایا، حرام ہو گیا ہمارا تو ویسے ہی دم گھٹ رہا تھا اس میں، تو صرف ہماری اصلاح کے لیے کہ اب جو کوٹھی بن گئی ہے یہ نہ دیکھنا میں یہ بھی دیکھ لوں پہلے یہ حالات۔ تو ایام میں جو مجاہدہ ہوتے اس کی اتباع کرنی چاہیے، ایام فتوحات کی نہیں، یہ بڑے اہم بات ہے۔ السلام علیکم۔